کیا سری لنکا صرف اس لیے بھارت کا حصہ نہیں بنا کہ اسے 1802 میں الگ کر دیا گیا تھا؟ یہ پوری کہانی نہیں ہے۔ درست بات یہ ہے کہ سیلون 1802 کے ٹریٹی آف ایمینز کے بعد برطانوی کراؤن کالونی بن گیا، جبکہ برصغیر کا بیشتر حصہ اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر انتظام تھا۔ تاہم 1858 کے بعد جب برطانوی راج قائم ہوا تب بھی سیلون کو برٹش انڈیا کا حصہ نہیں بنایا گیا، بلکہ وہ الگ کراؤن کالونی ہی رہا۔ 1947-48 میں بھی نہ برطانیہ نے، نہ بھارت نے، نہ سری لنکا کی قیادت نے دونوں ممالک کے انضمام کی کوئی سنجیدہ تجویز پیش کی۔ ذیل میں انہی حقائق کی بنیاد پر ایک دلچسپ کہانی آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ اس پہ بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں آخر سری لنکا بھارت کا حصہ کیوں نہیں بنا، ایک ایسا تاریخی راز جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ذرا نقشہ دیکھیے، بھارت کے جنوبی کنارے سے چند درجن کلومیٹر دور ایک خوبصورت جزیرہ نظر آتا ہے۔ آج ہم اسے سری لنکا کہتے ہیں، اتنا قریب کہ صاف موسم میں دونوں ملکوں کے درمیان سمندر کا فاصلہ بھی حیران کر دیتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ جب پورا برصغیر برطانوی راج کے تحت آ گیا تھا تو سری لنکا بھارت کا حصہ کیوں نہیں بنا؟ کیا یہ صرف سمندر کی وجہ سے ہوا یا اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی سیاسی حکمت عملی تھی؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی دلچسپ سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ کہانی شروع ہوتی ہے 18ویں صدی کے آخر سے۔ اس وقت برصغیر کا بیشتر حصہ آہستہ آہستہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضے میں آ رہا تھا، جبکہ بحر ہند میں موجود جزیرہ سیلون مختلف یورپی طاقتوں کے درمیان مقابلے کا مرکز تھا۔ پہلے پرتگالی آئے، پھر ڈچ اور آخر میں برطانیہ نے اس جزیرے پر قبضہ مضبوط کر لیا۔ سن 1802 میں ٹریٹی آف ایمینز کے بعد سیلون کو باقاعدہ برطانوی سلطنت کی کراؤن کالونی بنا دیا گیا۔ یہ ایک نہایت اہم فیصلہ تھا کیونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ سیلون اب ایسٹ انڈیا کمپنی کے بجائے براہ راست لندن کی حکومت کے ماتحت ہوگا۔ دوسری طرف برصغیر کا زیادہ تر حصہ ابھی بھی ایسٹ انڈیا کمپنی چلا رہی تھی، یعنی ابتدا ہی سے دونوں علاقوں کا انتظام الگ الگ راستوں پر چل پڑا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب برطانوی حکومت نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے اقتدار واپس لے لیا اور برٹش راج قائم ہوا تب بھی سیلون کو برٹش انڈیا میں شامل نہیں کیا گیا۔ وہ اپنی الگ گورنرشپ، الگ سول سروس، الگ عدالتی نظام اور الگ مالیاتی انتظام کے ساتھ ایک علیحدہ کالونی رہا۔ یہ فرق بعد میں بہت اہم ثابت ہوا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ برطانیہ نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی پہلی وجہ تھی جغرافیہ۔ سری لنکا بحر ہند کے اہم ترین بحری راستوں کے قریب واقع تھا۔ اس زمانے میں سمندری تجارت ہی عالمی طاقت کی بنیاد سمجھی جاتی تھی۔ یورپ سے آنے والے بحری جہاز، مشرقی ایشیا کی تجارت اور بعد میں نہر سوئز کے بعد بحری راستوں کی اہمیت کئی گنا بڑھ گئی۔ برطانیہ چاہتا تھا کہ اس جزیرے پر اس کا براہ راست کنٹرول رہے تاکہ بحری طاقت کا اس کی کمزور نہ ہو۔ دوسری وجہ تھی انتظامی۔ چونکہ سیلون ایک جزیرہ تھا، اس کی آبادی، معیشت اور انتظامی ضروریات برصغیر سے مختلف تھیں۔ برطانوی حکام نے اسے ایک الگ نوع آبادی کے طور پر چلانا زیادہ آسان سمجھا۔ تیسری وجہ مقامی سیاست تھی۔ سیلون کی اپنی تاریخی بادشاہتیں، اپنی زبان، اپنی مذہبی اکثریت اور اپنی سماجی شناخت میں موجود تھی۔ اگرچہ صدیوں سے جنوبی بھارت اور سری لنکا کے درمیان تجارت، ہجرت اور ثقافتی روابط جاری تھے، لیکن دونوں کی الگ سیاسی شناخت بھی قائم رہی۔ پھر آیا دوسری جنگ عظیم کے بعد آزادیوں کا دور۔ 1947 میں بھارت آزاد ہوا، 1948 میں سیلون بھی ایک آزاد ڈومینین بن گیا۔ یہاں ایک دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کبھی یہ تجویز سامنے آئی کہ سری لنکا بھارت میں شامل ہو جائے؟ تاریخی ریکارڈ کا جواب ہے نہیں۔ برطانیہ نے ایسی کوئی تجویز نہیں دی۔ بھارت کی قیادت بشمول جواہر لال نہرو اور سردار پٹیل نے بھی ایسا کوئی منصوبہ پیش نہیں کیا۔ اسی طرح سیلون کی قیادت بھی اپنی آزاد قومی ریاست قائم کرنا چاہتی تھی۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کی خود مختاری کو تسلیم کیا اور الگ راستہ اختیار کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر سری لنکا بھارت کا حصہ بن جاتا تو شاید اس کی معیشت زیادہ مضبوط ہوتی۔ یہ صرف ایک مفروضہ ہے،
इसी तरह ये भी कहा जाता है कि अगर इंज़माम होता तो शायद बाद के नस्ली तनाज़ात मुख्तलिफ रुख इख्तियार करते, लेकिन तारीख़ में अगर का जवाब यकीन से नहीं दिया जा सकता। अलबत्ता ये ज़रूर कहा जा सकता है कि आज़ाद रियासत रहने से श्रीलंका को अपनी खारजा पॉलिसी, आइन, इक़्तिसादी मनसूबा बंदी और कौमी शनाख्त खुद तश्कील देने का मौका मिला। दूसरी तरफ उसे अपनी सलामती और माशी चैलेंजेस का सामना भी खुद करना पड़ा। आज़ादी के बाद श्रीलंका ने इब्तिदा में बरतानिया के साथ दिफाई ताउन के कुछ मुआहदे बरकरार रखे, क्योंकि इस वक्त उसकी अपनी फ़ौज निस्बतन कमज़ोर और छोटी थी। ये भी एक हकीकत है कि दोनों ममालिक के दरमियान तारीख़ी रवाबत कभी ख़त्म नहीं हुए। बुद्ध मत के मजहबी ताल्लुकात, तामिल आबादी के रिश्ते, तिजारत, तालीम और सियाहत आज भी दोनों ममालिक को जोड़े हुए हैं किसी हद तक, लेकिन सियासी तौर पर दोनों हमेशा अलग रियासतें रहे। यहाँ एक गलत फहमी भी दूर कर देनी चाहिए। बाज़ लोग समझते हैं कि चूँकि श्रीलंका कभी बरतानवी सल्तनत का हिस्सा था, इसलिए इसे लाजमी भारत के साथ शामिल होना चाहिए था। ये दलील दुरुस्त नहीं। बरतानवी सल्तनत में बहुत सी कॉलोनियाँ थी जो एक दूसरे से अलग इंतज़ाम रखती थी, मसलन मलाया, सिंगापुर, हांगकांग, बर्मा और सेलोन। ये सब बरतानवी सल्तनत के हिस्से थे, लेकिन ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा नहीं थे। इसलिए आज़ादी के वक्त हर इलाके ने अपनी अलग रियासत की शक्ल इख्तियार की। आखिर में सवाल यही रह जाता है कि क्या तारीख़ मुख्तलिफ हो सकती थी? शायद, लेकिन दस्तयाब तारीख़ी शवाहद यही बताते हैं कि श्रीलंका को ब्रिटिश इंडिया में ज़म करने का ना कोई संजीदा मंसूबा मौजूद था, ना आज़ादी के वक्त इसके भारत में शामिल होने पर कोई अमली मुज़ाकरात हुए। इसीलिए आज भारत और श्रीलंका दो अलग खुद मुख्तार और बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा रियासतें हैं। ये कहानी हमें एक अहम सबक देती है कि जोग्राफिया ज़रूर अहम होता है, लेकिन कौमों की तकदीर सिर्फ फासले से नहीं बल्कि तारीख़, सियासत, इंतज़ाम, अवामी ख्वाहिशात और बैनुल-अक़वामी फ़ैसलों से भी बनती है। शायद यही वजह है कि चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़े दो हमसाया ममालिक हज़ारों बरस के सकाफ़ती ताल्लुकात के बावजूद आज अपनी अपनी अलग शनाख्त रखते हैं। तमाम हवालाजात इस बात की तायद करते हैं कि सेलोन की इंतज़ामी हैसियत ब्रिटिश इंडिया से अलग थी और आज़ादी के वक्त इसके भारत में ज़म होने की कोई बाज़ाब्ता या संजीदा सियासी तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं थी।